اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کل کے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا کس طرح سارہ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں۔ پھر وہاں پر وہ بادشاہ ہاجرہ علیہ السلام کو تحفے میں دیتا ہے۔ پھر سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام رہنے لگتے ہیں مصر میں۔ جیسے ان کے کاروبار میں ترقی ہونے لگتی ہے تو وہاں کے لوگ حسد اور جلن کرنے لگتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھانپ لیتے ہیں اور مصر کو چھوڑ کے شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ہاجرہ علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کو لے کر۔ تو سارہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سالوں تک کوئی اولاد سے نہیں نوازا تھا، کوئی اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا۔ تو سارہ علیہ السلام دیکھتی ہے اتنے سال گزر چکے اور ہمیں کوئی اولاد نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اتنی اچھی شخصیت ہے، اتنی نیک، رحم دل، نرم دل، بہت اچھے مزاج کے شخص ہیں، اور اللہ نے مجھ سے ان کو اولاد نہیں دی کہہ کر وہ کیا کرتی ہیں، ہاجرہ علیہ السلام سے ان کا نکاح کروا دیتی ہیں۔ اور جیسے وہ ہاجرہ علیہ السلام سے ان کا نکاح کرواتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو ایک اولاد کی نعمت سے، بلکہ ایک بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا، وہ تھے اسماعیل علیہ السلام۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹا عطا کیا تھا، وہ بہت خوش تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی نا کتنا آزمایا تھا ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کو۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اے ابراہیم اب جاؤ، یعنی کہ کچھ دنوں کے بعد، اس بیٹے کی پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ بچہ بھی چھوٹا تھا، 1 سال یا کچھ ایسے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ تو حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اے ابراہیم جاؤ، جا کر اس جگہ پر اپنی بیوی اور اپنے اس بیٹے کو چھوڑ کر آؤ، ایک صحرا میں جا کر چھوڑ کر آؤ۔ وہاں پر کچھ نہیں، بالکل پتھر ہی پتھر ہیں، کوئی کعبہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ نہیں، بس پتھر ہی پتھر ہیں ہر طرف۔ تو وہاں پر چھوڑ کر، ریگستان ہے ایک دم، جا کر چھوڑ کر آتے ہیں۔ جب چھوڑ کر آنے لگتے ہیں تو ہاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں چھوڑ رہے ہیں، مطلب مجھے اکیلے میں کیسے رہوں گی اپنے اس بیٹے کو لے کر۔ وہ سوالات پہ سوالات کرنے لگتی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس چیز کا؟ تو وہ اپنا سر پلٹاتے، اپنا چہرہ بھی نہیں پلٹاتے بلکہ اپنا سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں اللہ نے حکم دیا کہہ کر وہ اپنا سر ہلاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اب پیچھے بھی نہیں پلٹتے، کیونکہ بیٹے اور اس بیوی کی محبت کہیں انہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی سے یہ نہ کر دے کہہ کر۔ سبحان اللہ، اتنے اطاعت گزار تھے وہ اللہ کے، کہیں ان کی محبت انہیں اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ نہ کر دے کہہ کر وہ پیچھے بھی نہیں پلٹتے اور اس طرح جانے لگتے ہیں، اور بہت اداس ہوتے ہیں کہ میں اپنی اس بیوی اور بیٹے کو اس جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں صرف اللہ کی حکم سے، یعنی کہ جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ ان کی دیکھ بھال کر لے گا، بے شک اس میں کوئی بھی اعتراض نہیں، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے کہہ کر ان کو ایک یقین تھا، ان کو بہت زیادہ بھروسہ تھا اللہ کے حکم پر، لیکن ان کا دل اداس تھا کہ وہ کیسے رہ پائیں گے کہہ کر، اور وہ دعائیں کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے دعائیں کی ہے دیکھیے، اور کیسے اللہ نے ان کی اس دعاؤں کو قبول کیا دیکھیے۔ تو وہ دعائیں کرتے کہ اے میرے رب، میں اپنے گھر والوں کو پیچھے اس مقدس جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو ان کی حفاظت کرنا۔ یعنی کہ دیکھیے وہ جگہ کچھ نہیں تھا بلکہ ایک ریگستان تھا اور پتھریں اور صحرا تھا، پانی اور کعبہ یہ کچھ نہیں بن کر تھا۔ تو اس جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور وہ مقدس، واقعی مقدس مقامات بنائی جاتی ہے۔ وہ آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہی وہاں پر کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، بلکہ جب تک وہاں پر کچھ نہیں تھا، اور بے شک اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہاں پر اس جگہ کو مقدس بنا دیا تھا۔ اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مقدس جگہ پہلے سے ہی تھی، بلکہ وہاں پر آدم علیہ السلام نے ہی
کعبے کی تعمیر کی تھی، اور پھر بعد میں کچھ ایسے بارش ہوئی کہ وہاں پر وہ کعبہ پوری طرح سے چلا گیا کہہ کر، وہ اللہ عالم، وہ کچھ روایتیں ضعیف بھی ہے۔ بعد میں آ کر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پر کعبے کی تعمیر کی کہہ کر، وہ اللہ عالم کی کون سی روایت صحیح ہے کون سی، لیکن اس وقت تو وہاں پر کوئی کعبہ موجود نہیں تھا جب ابراہیم علیہ السلام وہ دونوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو جب جاتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کہ ربی حبلی مقیم الصلاح، میری اولادوں کو نماز قائم کر دے، یعنی کہ تیری عبادت کرنے والے بنا دے یہ لوگوں کو کہہ کر وہ دعا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس جگہ کی طرف راغب کر دے، اور میری اولاد کو، میرے ان گھر والوں کو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا بنا کہہ کر۔ سبحان اللہ، اللہ نے یہ دعا کیسی کیسی قبول کی دیکھیے کہ انہوں نے اس وقت اس زمانے میں دعا کی تھی، اور اس کے بعد تو کچھ ہی دنوں میں وہاں پر ایک قبیلہ آتا ہے جرہم، اور ان کے دل وہاں پر راغب ہوتے ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں، کیا آج ہمارے دل مکے کی طرف راغب نہیں ہوتے؟ کیا آج ہمیں عمرے پر جانے کا دل نہیں کرتا؟ کون سا ایسا مسلمان ہے جن کو مکہ اور مدینہ جانے کا دل نہیں کرتا؟ ہر کوئی جو گزرے ہیں، جو گزر چکے ہیں، جو گزرنے والے ہیں، اور جو ہم موجود ہیں، سب کا دل مکے کی طرف راغب کرتا ہے، سب کو عمرے پر جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو مکہ اور مدینہ اور اس کے مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی، حج اور عمرہ کرنے کی توفیق دے، آمین اللہم آمین۔ تو اس طرح اللہ نے ان کی دعا کیسے قبول کی ہے، دیکھیے کہ آج اور قیامت تک ہر ایک مسلمان کو وہاں پر جانے کا دل ہوگا، سبحان اللہ، اور اس جگہ پر ہمارے دل ایسے راغب ہوتے جائیں گے، ایسے کھینچتے ہوئے جائیں گے۔ تو یہ تھی ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ ان کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، پاکیزہ رزق عطا کر کہہ کر۔ تو اللہ نے یہاں کے رہنے والوں کو بے شک ایسا رزق عطا کیا ہے، یہاں پر ہر موسم کے، یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں ہر وقت بہت اچھے پھل ملتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اور وہ جانے لگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ جب چلے جاتے ہیں، ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اس وادی میں رہنے لگتے ہیں۔ جب رہنے لگتے ہیں تو ہاجرہ علیہ السلام کا بھی ایمان دیکھیے اللہ پر، وہ یہ نہیں کہتی تم کیسے والد ہو، اتنے سالوں کے بعد تو میں نے تمہیں بیٹا دیا ہے، تمہیں اس بیوی سے بیٹا نہیں ہوا، مجھ سے بیٹا ہوا تو میری قدر کر لیتے، میرے ساتھ رہ لیتے، اس بیٹے کو تو دیکھتے، اتنے سال کے بعد اللہ نے تمہیں بیٹا دیا تو اس کی تو قدر کر لیتے۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، بس یہ کہتی ہیں کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا تو بے شک وہ اللہ ہی ہمارا کارساز بنے گا، یعنی کہ وہ اللہ ہی ہمارا ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ اللہ ہی ہماری دیکھ بھال کرے گا کہہ کر وہ بس سمعنا و اطعنا بس سنتی ہے اور اطاعت کرنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک مومن کی صفت ہوتی ہے، جب بھی ان کو اللہ کا حکم پتہ چلتا، سمعنا و اطعنا، انہوں نے سنا اور اطاعت کیا۔ سبحان اللہ، ہاجرہ علیہ السلام بھی بالکل یہی کرتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دیکھ بھال کرے گا کہہ کر وہ ایک دم اللہ کے اوپر یقین کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگتی ہیں، اور ان کے پاس کچھ پانی تھا اور کچھ کھانے کی چیزیں تھیں، تو جس کی وجہ سے وہ کچھ دنوں تک اس پر گزارا کر لیتی ہیں۔ پھر چند دنوں کے بعد وہ سب پانی اور جو بھی کھانے پینے کی سامان تھی سب ختم ہو جاتے ہیں، اور ان کا بیٹا جو چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، ابھی 1 یا 2 سال کا تھا، اسماعیل علیہ السلام رونے لگتے ہیں پیاس کی وجہ سے، جس کی وجہ سے یہ ماں تھی نا ہاجرہ علیہ السلام کا دل بہت مچل جاتا ہے، اور وہ صفا کی پہاڑی سے مروہ سے صفا تک بھاگنے لگتی ہے، اور وہ اس جیسے کہ وہ پہاڑ تھے اور بیچ میں کچھ راستہ تھا وہاں پر بھاگتی ہیں۔ اسی لیے حج اور عمرے پہ جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پر مردوں کو نا بھاگنے کا حکم ہے، وہاں پر آج بھی گرین لائٹنگز موجود ہیں جہاں پر ہاجرہ علیہ السلام بھاگا کرتی تھی، تو وہاں پر یہ لوگ بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری ماں ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کی کوئی ادا پسند کرتا ہے نا تو اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھتا ہے۔ کس کو پتا تھا کہ ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت بھاگا تھا؟ اس وقت کون تھے؟ کون دیکھ رہا تھا؟ کون یہ سب لکھ رہا تھا؟ کون تھے؟
بلکہ وہ اللہ تھا جو دیکھ رہا تھا وہ لوگوں کو، اور اللہ کو ان کی ادا پسند آئی، جس طرح انہوں نے اطاعت کیا، جس طرح انہوں نے یہ چیز اللہ کے اوپر بھروسہ کی، اللہ کے اوپر توکل کیا، اللہ کو یہ چیز پسند آئی، تو انہوں نے اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ اور آج حج اور عمرہ ان کے اس ارکان کے بغیر نہیں ہوتا، ان کے اس یاد کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب بھی آج آپ حج اور عمرہ کرتے ہیں، جب تک صفا اور مروہ کے چکر نہیں لگاتے، آپ کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کس کی یاد میں ہے؟ ہماری ماں ہاجرہ علیہ السلام کی یاد میں تو ہے۔ جب بھی اللہ کو کسی کی ادا پسند آتی ہے تو اللہ اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تھا، وہ دیکھ رہا تھا، تو وہ جب صفا کی پہاڑی پر چلتی تو نیچے بھاگتی ہوئی جاتی، پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی، تو اس طرح وہ 60 چکر لگاتی ہیں۔ اور جب کچھ 60 چکر لگاتی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ اچانک آواز آتی ہے، اور ان کا بچہ خاموش ہوتے ہے، وہ آواز آنے لگتی ہے ایک عجیب سی، تو جا کر دیکھتی ہے تو ان کے بچے کے پیروں کے پاس سے پانی آنے لگتا ہے۔ تو جیسے پانی آنے لگتا ہے، وہ پانی کو اکٹھا کرنے لگتی ہے، وہ ایک کنویں کے جیسا کھودتی ہے چھوٹا سا، اور اس میں پانی بھر جاتا ہے۔ جب وہ پینے کے لیے جاتی ہے تو پانی اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر طرف جانے لگتا ہے۔ تو جب وہ پانی جانے لگتا ہے، وہ کہتی ہے زم زم زم، یعنی کہ رک جا رک جا، زمزم کا معنی ہے رک جا، تو وہ کہتی ہے زم زم، رک جا رک جا، تو اسی لیے آج اس پانی کا نام زمزم ہے، یعنی کہ رک جا، وہ کہتی ہے زم زم رک جا، تو اسی لیے آج اس پانی کا نام زمزم ہے۔ اور ہمارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر اس وقت میری ماں ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کو رکنے کا حکم نہیں دیتی تو وہ پانی اتنا آتا کہ پورا زمین، پورا جو بھی یہ زمین ہے وہ پورا پانی میں بھر جاتا، یہ پوری دنیا پوری اس پانی سے بھر جاتی، اتنا پانی آتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ یہ اللہ نے دیا ہے نا، تو جب اللہ دیتا تو ایسا دیتا ہے کہ سبحان اللہ۔ تو اگر میری ماں اس وقت زمزم نہ کہتی تو وہ پانی پوری دنیا کو گھیر لیتا کہہ کر، سبحان اللہ، پوری دنیا اس پانی سے بھر جاتی کہہ کر۔ تو پھر اس کے کچھ دن کے بعد پرندے آنے لگتے ہیں، جہاں پر پانی ہوتا ہے وہیں پر تو پرندے آنے لگتے ہیں، جاندار چیزیں آنے لگتی ہیں، پرندے آنے لگتی ہیں، اور وہاں سے ایک قبیلہ، مطلب کچھ اس زمانے میں قبیلے وہاں سے یہاں پر آیا جایا کرتے تھے، کچھ جہاں پر پانی ہوتا، جہاں پر رہنے کی چیز ہوتی وہاں پر کھاتے پیتے، پھر وہاں سے جاتے پھر کہیں، تو ایسے قبیلے بھی کچھ ہوتے تھے۔ تو کچھ ایک قافلہ ہوتا ہے وہاں پر، وہاں سے جانے لگتا ہے، جرہم نامی قبیلہ تھا، تو جانے لگتا ہے۔ جیسے وہ پرندوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے پرندے تو ایسی ویسی جگہ نہیں ہوتے، جہاں پر پانی یا کچھ ہوتا ہے وہیں پر ہوتے ہیں، تو وہ جا کر وہ اپنے ایک شخص کو حکم دیتے، جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ پرندے کہاں پر بیٹھ رہے ہیں، تو وہ جا کر دیکھ کر آتا ہے، کہتا ہے وہاں پر پانی ہے اور وہاں پر دو شخصیت ہے کہہ کر، تو پھر یہ قبیلہ پورا جاتا ہے اور وہ عورت سے، ہاجرہ علیہ السلام سے حکم لیتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ یا ہم یہاں پر رک سکتے ہیں، کیا ہم تمہارا پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک تم لوگ یہاں رک سکتے ہو، یعنی کہ وہ دیکھیے نا، اگر وہ چاہے تو وہ دونوں کو مار کر وہ پانی کو ہڑپ لے سکتے تھے، وہ پانی پر پوری طرح اپنا حکم جما سکتے تھے، لیکن وہ لوگ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ان سے اجازت مانگی۔ دیکھیے ان کی رحم دلی بھی پتہ چلتی ہے اس سے، ان کے اخلاق بھی پتہ چلتے کہ ان کے اخلاق اچھے تھے، تو اس طرح ہاجرہ علیہ السلام بھاگتی ہیں کہ یہ لوگ اچھے ہیں، کیونکہ اگر یہ لوگ برے ہوتے تو یہ تو صرف ایک اکیلی عورت ہے نا، اور یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، تو یہ دونوں کو مار کر، قتل کر کر، یا غلام بنا کر، باندی بنا کر کسی بھی طرح قبضہ کر سکتے تھے اس پانی پر، لیکن یہ لوگوں نے اجازت مانگی۔ تو جب ہاجرہ علیہ السلام اجازت دیتی ہیں اور وہاں پر اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے کودتے پلتے ہیں، اور ان کے پاس ایک دم پیور عرب بات آتی تھی، عرب زبان آتی تھی، تو وہ لوگ اسماعیل علیہ السلام کو عربی زبان سکھاتے ہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام بھی جب اپنے اس بیٹے اور اپنی بیوی کو دیکھنے آیا کرتے تھے، تو انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے، جب وہ دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے تو اللہ نے کیا حکم دیا تھا، کس وجہ سے ہم لوگ اس عید ذی الحجہ کی عید بقرعید کو مناتے ہیں، انشاءاللہ ہم لوگ کل کے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسے ہی اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق دے، اور جب بھی اللہ کا حکم گزرے تو ہم اللہ کی بے شک اطاعت کریں۔ دیکھیں نا، یہاں پر اللہ
جو حکم دے رہا تھا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، مطلب یہ لوگ سمجھ سے باہر تھے اللہ کے حکم، پھر بھی یہ اللہ کے حکم ہے کہہ کر یہ لوگ ہمیشہ مان لیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں ایسے ایسے حکم دیے ہیں، کچھ حکم قرآن میں دیے کہ ہمیں پردہ کریں، اور کچھ ایسے نماز قائم کریں، اور کچھ غلط کاموں سے دور رہیں، تو ہم لوگ یہ حکم کی اتباع نہیں کرتی، بلکہ یہ حکم ہمیں پوری طرح سمجھ آتے ہیں۔ پردہ کیوں کرنا چاہیے، نمازوں کو کیوں قائم کرنا چاہیے، روزے کیوں رکھنا چاہیے، بالکل ہمیں اس کے فائدے پوری طرح سے پتہ ہے، پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے۔ جب ہمیں فائدے پتہ ہے تب بھی نہیں مانتے، اس وقت تو ان لوگوں کو فائدے کیا سمجھ ہی نہیں آیا تھا، کیوں اللہ کا یہ حکم ہے کہہ کر، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا، بس سمعنا وَأَطَعْنَا نہ کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ایسے ہی بنائے، سمعنا وَأَطَعْنَا، بالکل ہم نے سنا اور اطاعت کیا، اللہ بھی ہمیں ایسے ہی بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔